کی قسم ملتان کے مسلمانوں، جس دین کو آج تم نے مفت کا مال سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے لاواری سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے بے وارثہ سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے یوں ہی سمجھا ہوا ہے، اس دین کی وجہ سے نبی آخر الزمان کی بیٹی کو دین کی دشمنی کی وجہ سے گھسیٹ کر مکے والے واپس لے آئے۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وَاذْكُرْنَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين۔ امام الانبیاء محبوب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان پاک ہے۔ آپ کے تمام لواحقین، صحابہ اکرام، اہل بیت، تمام کے تمام کو اللہ پاک نے پاک فرما دیا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی بزرگ ترین تھی، اللہ والی تھی، فاقے کاٹنے والی تھی، ابا کے دین پر اس طرح سے چلی کہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہ ہوئی۔ اور کیوں نہ چلتی؟ آج آپ یہ بات سمجھے کہ یہ جو دین ہے، دین جس کو کہتے ہیں، قدرتی بات ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ ہم یہ پتہ تو لگا لیتے ہیں کہ یہ کپڑا کہاں بنتا ہے، ہم یہ پتہ تو لگا سکتے ہیں چینی کہاں بنتی ہے، ربڑ کا کارخانہ کہاں ہے، پلاسٹک کا کارخانہ کہاں ہے، چینی کے برتنوں کا کارخانہ کہاں ہے، فلاں پرزے کہاں بنتے ہیں۔ کبھی یہ بھی پوچھا کہ دین کہاں سے آیا ہے؟ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دین مولوی بناتے ہیں، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دین اولیاء کرام اور درویش فقیر جو ہے وہ بناتے ہیں۔
کسی کا خیال یہ ہے کہ دین نبی نے بنایا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دین سارے کا سارا آسمانی ہے۔ یہ جو نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہو، جمعے کی نماز نہ مدینے میں بنی نہ مسجد میں بنی، یہ عرش عظیم سے آئی ہے۔ نماز آسمانی ہے، قرآن کریم آسمانی ہے، روزہ آسمانی ہے، زکوٰۃ آسمانی ہے، حج آسمانی ہے، تمام دین کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے آسمانی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، جو چیز آسمانی نہیں وہ دین نہیں، وہ دنیا ہے۔ اب آپ لوگ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، جب نماز آسمانی ہے، روزہ آسمانی ہے، قرآن کریم آسمان سے آیا اور تمام اسلام اور دین آسمان سے آیا، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ دین جو آسمان سے آیا تھا اس کو لیا اور اس پر عمل کر کے دکھلا کر اور دین کا پورا ڈھانچہ، پوری دولت تمہارے حوالے کر گئے۔ مثلا آسمان سے آیا کہ نماز پڑھو، اس کی چند حیثیتیں قرآن کریم نے بیان کی، ساری نہیں۔ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نماز میں قیام کرتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ یعنی نماز کی رکوع قرآن نے بتایا، سجدہ قرآن کریم نے بتایا، کھڑا ہونا قرآن کریم نے بتایا، مگر نماز کی پوری تفصیل تو قرآن کریم نے نہیں بتلائی۔ پہلی رکعت پڑھ کے یوں بیٹھنا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، اتحیات میں اس طرح سے بیٹھنا، یہ تفسیر اور شرح جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دین بڑا قیمتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں بڑے تجربے کار ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ۔ جو مال جتنا دور سے آتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی بکتا ہے۔ جو مال ملتان میں تیار ہوگا اس کا وہ بھاؤ نہیں لگتا جو کراچی سے آئے ہوئے مال کا لگتا ہے۔ جو مال جاپان سے آتا ہے اس کا بھاؤ اور زیادہ، جو امریکہ سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ، جو اور دور و دراز کے ملکوں سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ، اور جو مال آسمان سے آیا ہو اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ عرش عظیم سے جو چیز آئی ہو، اللہ تعالیٰ جس کا بھیجنے والا ہو، خداوند کریم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دین کیا ہو، نگہبانی حضور کی کرائی ہو، بانی سارے اسلام بنا کے بھیجا ہو، وہ کتنی عظمتوں والی چیز ہوگی اور وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ آج تمہاری نظروں میں مکان کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، پلاٹ کی قیمت ہے، سونے چاندی کی قیمت ہے، مگر دین کی کوئی قیمت نہیں۔ عملاً میں بھی آپ میں شامل ہوں، آپ لوگ بھی اسی پر قائم دائم ہیں کہ ہماری نظروں میں، ہمارے دلوں میں عملاً دین کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ دین کا بازار لگے تو قیمت کا پتہ چلے، اور دین کا بازار لگے گا میدان حشر میں تو ادھار کھاتا ہے، اب اس کا معاملہ کون کرے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس دین کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، سب سے بڑی نور نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم قربان ہو جاؤ زینب تیری ہر ادا پہ، تو کتنی مبارک بچی ہوگی جس کا ابا محمد مصطفیٰ ہو۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گود میں لے لے کر کے پالا. اس بچی کے بارے میں کیا کہو گے جس کو دل میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر پیار فرمایا کرتے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی عابدہ زاہدہ پرہیزگارہ تھی، بڑی اللہ اللہ کرنے والی تھی. ابا جان کی بڑی فرما بردار تھی، امی جان کی بڑی فرما بردار تھی. نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے، سب سے بڑی لخت جگر ہے، سب سے بڑی کالی کملی والے کی صاحبزادی ہے. لوگ آج نام سے بھی واقف نہیں، مولوی بھی ڈر کے مارے نام نہیں لیتے. کبھی دوسرے لوگ تو بھی پیسہ دینا بند نہ کر دے. اندازہ لگا ہم لوگوں کی غداری کا، ہم لوگوں کی بزدلی کا. نبی کی بیٹیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، نبی کی بیٹیوں کا مقام بتانا پسند نہیں کرتے. نبی کی لخت جگر جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں ان کے بارے میں ذکر خیر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور یہ وہ بیٹیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی اور سیدہ خدیجہ کی گود میں پلی، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کے لیے اپنی سگی سالی حضرت حالہ کے بیٹے سے شادی فرما دی. اتنی محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سالی سے، حضرت حالہ سے. اگر دروازے پہ آ کر آواز لگا دیتی حضور دوڑ کر تشریف لاتے اور آواز لگاتے حالہ آ گئی، حالہ آ گئی، حالہ آ گئی. چنانچہ اس وقت تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے گئی، دنیا فانی سے رحلت فرما گئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش بھی کی، تربیت بھی فرمائی، بڑی بہن ہونے کی وجہ سے. بآخر وہ وقت آ پہنچا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے پاک سے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی. ظالموں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو چین نہ لینے دی، دل کو سکون نہ آنے دیا، نہ پانی دیا نہ کھانا دیا. اتنا مارا، اتنا مارا سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو. آج ان واقعات کو اگر پڑھو زمین پھٹ جاتی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب پیچھے رہ گئی، مکے پاک میں رہ گئی. اداس تھی ابا جان کی وجہ سے، دل نہیں لگتا تھا. ہر روز کوشش کرتی تھی میں بھی مدینے پاک میں چلی جاؤں، میں بھی اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے محلے کا چکر لگاتی تھی، عزیزوں رشتہ داروں میں آیا جایا کرتی تھی، ہر وقت روتی تھی میرے لیے دعا کرو میں اپنے ابا کی خدمت میں جا پہنچوں. اور اندازہ لگا نبی کی لخت جگر کے تقوی پرہیزگاری کا. ایک ایک عورت کو کہتی تھی جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ آٹا لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو وہ اپنا دھاگا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو وہ سوئی وصول کر لے، جس کا میں نے ستو دینا ہو وہ ستو مجھ سے وصول کر لے. کل کو میں مدینے چلی جاؤں میرے بعد میں مکے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کالی کملی والے کی بیٹی ہو کر بے ایمانی کر گئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تو اس بات کا فکر ہے کہ اس میں آخر الزمان پیغمبر کی بدنامگی ہے. نبی کی بیٹی مکے کے کافروں سے پوچھتی پھرتی ہے، کافروں کی بیٹیوں سے پوچھتی ہے اگر میں نے تمہارا آنا ٹکا دمڑی
ڈھیلا دینا ہو وصول کر لو، آٹا دینا ہو وصول کر لو، اگر تمہاری سوئی بھی میرے ذمے ہو مجھ سے وصول کر لو. کل کو یہ نہ کہنا زینب نبی کی بیٹی ہو کر ہمارا کھا کے چلی گئی. زینب کو خیرت آ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زد نہ آئے، ان کے مشن پر زد نہ آئے. ہم نے حج بھی کر رکھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک بنے پھرتے ہیں، مگر لوگوں کے قرضے مارتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں. کبھی تمہارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کل کالی کملی والا میرا منہ دیکھ کر کیا کہے گا، اور بے حیا تو ہی میرا نام لیوا تھا. بازار میں جا کے دیکھو وہاں فریب ہی فریب، ٹھگی ٹھگی. مارکیٹ میں جاؤ جھوٹ ہی جھوٹ. کچہریوں میں جاؤ وہ تو ماشاءاللہ درباری سارے کا سارا صحابہ کرام کے زمانے کا ہے. کیا بات ہے. کچہری والے کیا کرے، اصل قصور تو تمہارا ہے نا. بچوں کو کھلاتے ہیں ڈالٹا گوشت، ڈالٹا گھی، اور افسروں کو لا کے دیتے ہیں دیسی گھی کے پیپے. نہ لڑو نا، کیوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چھرے کلہاڑیاں لاٹیاں چلاتے ہو؟ جو بات ہو وہ خود بخود اس کا فیصلہ کر لو. اس طرح سے لوگ آتے ہیں نا کچہری میں چاروں طرف ویگنوں سے، گاڑیوں سے، بسوں سے، جیسے عرس میں تشریف لا رہے ہو. کوئی آدمی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تقوی، میری پرہیزگاری کس طرح کی ہے اور کس طرح پر ہم لوگ کاربند ہیں. اور کئی جھوٹ تو ایسے ہیں کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے. مثلا اس نے کہا جی اس مال میں رعایت کر دے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ تو اتنے کا مجھے نہیں پڑا، اس سے زیادہ تو خرچہ آ جاتا ہے اس پہ. اور اگر اس نے نہیں پوچھا تو خام خواہ احسان جتلانے کے لیے کہ جی آپ ہمارے پرانے گاہک ہیں اس لیے ہم نے آپ پر بجٹ دیکھ کر پیسے لگائے ہیں، منافع لگایا ہی نہیں، حالانکہ لگایا ہوا ہوتا ہے. اور لوگ اس کو، حاجی اس کو، مولوی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ قرآن اور نبی کی شریعت کے سامنے یہ بالکل حرام ہے. بہرحال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں جاتی ہے، ایک قبیلے والوں کے پاس جاتی ہے، ایک خاندان کے پاس جاتی ہے، اور جاتی کہتی ہے میں کالی کملی والے کی بیٹی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، جس کا میں نے جو کچھ دینا ہو وہ وصول کر لے. بالآخر وہ وقت آیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیور کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کر رات کو مکے سے نکلی کہ مدینے پہنچ جاؤں، ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. کئی میل باہر تشریف لے گئی. مکے کے سرداروں کو پتا چل گیا، مکے کے چودھریوں کو پتا چل گیا کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی بچ کر نکل رہی ہے. اندازہ لگاؤ، عزت والے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، اندازہ لگا سارا مکہ باہر نکل پڑا. پکڑو کالی کملی والی کی بیٹی کو پکڑو. اور آپ پہنچے اس مقام پہ جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہی ہیں. گھیرے میں لے لیا ڈاچی کو، اونٹنی کو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دیور نے بڑا سمجھایا، ظالمہ کچھ نہ کہو، قریش کی آبرو ہے، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، عبد المطلب کے خاندان کی آبرو ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، کچھ نہ کہو. دین ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اس کی عظمت کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے خون کی نالیاں بہا دی. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا، پروردگار عالم
فیصلہ کر دیا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ وہ نبی کے خاندان سے پلیتی نجس غلط چیزوں کو دور کر دے، ان کو پاکیزہ بنا دے. اہل البیت نبی کے گھر والوں کو پاک بنا دے. سمجھنے والوں نے خوب سمجھا. قرآن کہتا ہے اہل البیت گھر والے، عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کے معنی گھر والے. قرآن کریم نے اعلان کر دیا نبی پاک، نبی کی آل بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک. اور بلکہ میں تو دیوبندی علماء کرام کا خادم اور غلام ہوں. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جو کپڑا نبی کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک. زمین کے جس حصے پہ امام الانبیاء نے قدم مبارک لگا دیا وہ زمین بھی پاک. جس شے کو کالی کملی والے کا ہاتھ مبارک لگ گیا وہ شے بھی پاک. اللہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں پکا رہی ہے تندور میں، تشریف لے آئے. کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا عائشہ ایک روٹی آج میں بھی پکاؤں گا. عرض کیا آقا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، قربان ہو جاؤں، میں جو ہر وقت تیار ہوں. ایک روٹی پکائی، تندور میں لگا دی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لگائی ہوئی روٹیاں ساری پک گئی، تندور سے باہر نکال لی. اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکائی تھی. بار بار جھانکتی ہے، بار بار دیکھتی ہیں، بار بار دیکھتی ہیں. کافی دیر کے بعد عرض کیا آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں تو کبھی سے پک گئی، یہ آپ والی روٹی کا تو پانی بھی خشک نہیں ہوا. فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی جس شے کو میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی. وہاں کیسے قریب آئے جس چیز کو میرا ہاتھ لگ گیا ہو. تو جو ہو ہی نبی کے گھر والے ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. اب لوگ کاٹ چھانٹ کرتے میں کہ جی صرف 5 ہیں، بس 5، گھر والا کوئی نہیں. اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ سیدہ خدیجہ کو بھی شامل نہیں کیا. فاطمہ الزہرا کی اماں کو تو نہ چھوڑو، امام الانبیاء کی گھر والی کو تو نہ چھوڑو، حسنین کریمین کی نانی کو تو نہ چھوڑو، علی مرتضیٰ کی ساس کو تو نہ چھوڑو، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. بہرحال مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ ہمارے قوم، ہمارے جو عوام ہیں وہ اتنے دنیا میں پھنس گئے کہ ان کو اب ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں کہ فاطمہ الزہرا کی اماں کون تھی، سیدہ زینب کی اماں کون تھی، اور یہ حضرات کس کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے. بس اللہ نے پہلے تو ہم روٹی مانگتے ہیں، پہلے تو ہم سب لوگ روٹی مانگتے ہیں، یا اللہ بس کسی کا محتاج نہ بنا، روٹی چاہے. جب روٹی مل جاتی ہے فوراً کوٹھی مانگتے ہیں. اب اللہ کا وعدہ روٹی کا ہے، کوٹھی کا وعدہ نہیں ہے. اور یہ جتنا ہڑبونگ مچ رہا ہے نا یہ روٹیوں کے لیے نہیں، کوٹھیوں کے لیے مچ رہا ہے سارا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دشمنوں نے آ کر گھیرے میں لے لیا. حضرت کی دیور نے بڑا بتایا اور بڑا شرمندہ کیا. شرمسار ہو جاؤ اور ذلیل ہو، اور رب کے خاندان کے چودھریوں حیا کرو، کالی کملی والے کی آبرو ہے. ناباد آئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مارا، اونٹ سے ڈاچی سے نیچے گرا دیا. اور یہ واقعہ جو ہے نا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نہیں، بعد کا نہیں. تم کہو گے کہ بنا لیا، اگر بنانے والے بناتے حضور بنی ہوئی باتوں کو مٹا کے جاتے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حمل تھا، اوپر سے گری، نیزہ مارا، ساقط ہو گیا. خدا کی قسم ملتان کے مسلمانوں، جس دین کو آج تم
مفت کا مال سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے لاواری سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے بیوارسا سمجھا ہوا ہے، جس دین کو تم نے یوں ہی سمجھا ہوا ہے، اس دین کی وجہ سے نبی آخر الزمان کی بیٹی کو دین کی دشمنی کی وجہ سے گھسیٹ کر مکے والے واپس لے آئے۔ نہیں جانے دیں گے، نہیں جا سکو گی تم، ہرگز اپنے ابا کے پاس نہیں جا سکتی۔ کافی دنوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی تکلیف اٹھائی، بڑی پریشانی اٹھائی، اور پھر کافی عرصے کے بعد ذرا اندازہ لگاؤ، خانے خدا میں بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کو کتنی تگو دو کرنی پڑی ہوگی۔ ارے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، پھر ایک موقع ملا، رات کو چھپ چھپ کر نکل رہی ہے۔ کافی سارا عرصہ گزر گیا، خون بند نہ ہوا، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ بڑی مشکل سے ایک عرصے کے بعد مدینے پاک میں پہنچی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا، میری لگتے جگر تجھے کیا ہوا؟ تیرے اندر تو خون کا قطرہ نہیں رہا، تو بالکل ڈھانچہ بن گئی، سوکھ سوکھ کر کانٹا بن گئی، تجھے کیا ہوا؟ سیدہ زینب اپنے ابا کو دیکھ کر اب رونے لگی اور فرمانے لگی، او میرے ابا، کیا بتاؤں، مکے والوں نے مجھے مارا ہے، لے کر جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، اگر تم سمجھ رہے ہو تو بات پلے پڑے گی، سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا ہے، وہ ہار بھیجا ہے جو سیدہ خدیجہ کا ہار تھا اور حضرت زینب کو ملا تھا۔ اس وقت اپنے خامند کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے، پیسے ادا کرنے کے لیے، دیت ادا کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حضرت زینب نے اپنی اماں والا ہار حضور کی خدمت میں بھیج دیا، اور جب صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ ہار آیا ہے، حضور نے پہچان لیا، ہاتھ میں لے کے رونے لگے، فرمایا، لوگو یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو زینب کو دیا تھا، اگر تم سب واہ نبی آخر الزمان، قربان جاؤں تیری نبوت پہ، تیری رسالت پہ، تیری امامت پہ، تیرے فیصلے پہ، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، اور امام الانبیاء ہو کر صحابہ کرام کو فرمایا، سارے آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب کو فرمایا یہ زینب کا ہار ہے، اور یہ وہ ہار ہے جو اس کو خدیجہ نے دیا تھا، اپنے خامند کی رہائی کے لیے اس نے بھیجا ہے، اگر تم اجازت دو میں یہ زینب کا ہار واپس کر دوں۔ یہ تھا نبی کا مشن، اور آج تم نے جو مشن بڑھا رکھا ہے نا، سارے سال حرام کھاؤ، ایک دیگ چاولوں کی پکا کر کے نیاز بازار میں بچوں میں تقسیم کر دو، انشاءاللہ ایک ایک چاول جو ہے وہ 1,00,000 گنا ساتھ لے کے بھاگ جائے گا۔ تمہیں کس نے مت لائی ہے؟ نبی کی بیٹیوں کے لہو بہ گئے، تم جنت میں پھونک مار کے جانا چاہتے ہو؟ نبی کی بیٹیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مکے میں لایا گیا، اور تم یوں ہی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے بیٹھے جنت میں جانا چاہتے ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے برجستہ تمام نے عرض کر دیا، کالی کملی والے آپ بالکل مختار ہیں، یہ سیدہ زینب کا ہار بالکل واپس کر دو، اگر آپ حکم دیں ہم اپنی آپ کی بیٹی کی اور خدمت کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کا نام ہے عدل، اس کا نام ہے فیصلہ، اس کا نام ہے کہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ اپنی بیٹی کا ہار اگر واپس کرنے کو دل چاہا تو تمام مسلمانوں سے اجازت لی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا صحت یاب نہ ہو سکی، صحت یاب نہ ہو سکی، ایک عرصے تک بیمار رہی۔ ابو العاص مکے چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر اعلان کر دیا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ چنانچہ اتنی غربت تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں بڑی سخت بیمار رہی، بڑی علیل رہی۔ امام الانبیاء کی لخت جگر ہو کر اچانک خبر دی گئی، کالی
کملی والے تیری بیٹی سیدہ زینب انتقال کر گئی، وفات پا گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل دو، اور یوں فرمایا بڑے دکھ اٹھائے ہیں میری بچی نے دین کے پیچھے، اچھی طرح سے غسل دینا، اچھی طرح سے وضو کرانا، اچھی طرح سے عظمت کے ساتھ غسل دینا۔ نبی نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں فرمایا اچھی طرح سے غسل دینا۔ تمہارے یہاں یہ رواج ہے کہ غسل دینے کے لیے ایسی عورت کو تلاش کر کے لاتے ہو انشاءاللہ جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتی۔ باپ کا مکان تو بڑا آسان ہے لینا، باپ کی دکان پر قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، باپ کے کارخانے پہ قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، باپ کو غسل دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جی ہمیں تو غسل دینا آتا ہی نہیں نا، اگر جناب کو غسل نہیں آتا تو آپ غسل کرتے کیسے ہیں جناب؟ اپنا غسل کیسا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں آپ؟ جو غسل آپ کے طریقے کا ہے، اپنے غسل کا طریقہ وہی میت کے غسل کا طریقہ۔ صاف نہیں کہتے، مردے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کبھی میں بھی مر جاؤں۔ میں تو کہتا ہوں بیٹی ماں کو غسل دیا کرے، نو اپنی ساس کو غسل دیا کرے، بہن بہن کو غسل دیا کرے، بیٹا اپنے باپ کو پیار سے محبت سے غسل دیا کرے، بھائی کو بھائی غسل دیا کرے، عظمت کے ساتھ غسل دے گا۔ تو تم یہ جو اوپرے پرائے بندے بلا کے لاتے ہو نا، اور بعض مریض تو مہینے دو مہینے کا نہایا ہوا نہیں ہوتا، دوا چاروں طرف لگی ہوئی ہے، میل لبڑا پڑا ہے، اب وہ بےچارا فقیر نہیں، وہ جو نہانے والے ہیں وہ میل بھی اتار رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ یار میل تو بڑا اتارنا پڑ رہا ہے، پر بچہ اس کا بڑا خسیس ہے، پتہ نہیں کچھ دے گا بھی ہے کہ نہیں۔ نہا بھی رہا ہے، پیسوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کتنا دے گا، بخشش کی دعا نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں اگر تو باپ کو غسل دے گا، منہ دھلائے گا، جب بھی دعا کرے گا یا اللہ قیامت میں میرے باپ کا منہ چمکتا ہوا اٹھے، ہاتھ دھوائے گا، وضو کرائے گا، الہی میرے ابا کے اعضائے وضو قیامت میں چمکتے ہوئے اٹھے۔ دعا پڑھو گے، محبت سے عظمت سے بڑے وقار سے غسل دو گے، لیکن تم نے ایسا کرنا ہی نہیں۔ ہر علاقے میں رکھے ہوئے ہیں غسل دینے والے، ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے، وہ اسے بلانے جب تک وہ آئے نا پڑے رہو، دیکھی جائے گی۔ پہلے زمانے میں ذرا غسل دینے والی عورتیں اچھی محبت سے غسل دیا کرتی تھی، کیوں؟ کانوں میں ناک میں کوئی نہ کوئی سونے چاندی کا جو زیور ہوتا تھا تو وہ نہانے والی کو مل جاتا تھا، وہ لالچ میں بڑا پیار سے غسل دیتی تھی۔ اب لوگ پتا کیا کرتے ہیں، سونے کی بالیاں اتار لی اور رول گول کی نہیں وہ رات کو ڈال دیتی ہے، بازار کی آٹھانے کی نہیں بالیاں وہ ڈال دی اور سونے کی نکال لی کہ نہلانے والی سونا کیوں لے جائے۔ یہ نہلانے والی سے ٹھگی نہیں، یہ مرنے والے سے ٹھگی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی پھر میں دیکھتا کہ تو سونے کی بالیاں نکال کر رول گول کی کیسے پہنا رہی ہے۔ میں کر رہا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، رحمت دو عالم، فخر دو عالم، سردار دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سے غسل دینا، اچھی طرح سے وضو کرانا، جب غسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، کفن میں لے کے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دے دیا گیا، وضو اچھی طرح سے کرایا گیا، اور اطلاع کی گئی کہ اب آپ کی بچی کو غسل دیا جا چکا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرانی سی اپنے اوپر کی چادر لے کر تشریف لائے اور فرمایا او میری بیٹی یہ چادر میں تجھے کفن دیتا ہوں، اور یاد رکھنا اس وقت آج تیرے ابا کے پاس اس چادر کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ تو اگر نبی کا کلمہ پڑھتا ہوا مر جائے تو تو کامیاب ہو جائے۔ جو بیٹی اپنے ابا کی چادر کا کفن لے کے گئی ہے، خدا کی قسم وہ کتنا اونچے درجے والی بن گئی،
ادھر نبی کے نطفے سے پیدا ہوئی، ادھر نبی کے گھر میں پلی، نبی کی گود میں پلی، نگاہ نبوت نے اس کو پالا، نبی کے ہاتھوں نے پالا، نبی کی شفقتوں اور رحمتوں نے اس کو پالا، اور آج جب دنیا سے گئی اپنے ابا امام الانبیاء کی چادر کا کفن اوڑھ کے گئی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنازہ لے کے چلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنازے کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ کتنا مبارک جنازہ ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور جب جنت البقیع میں پہنچے تو آپ نے آواز دی زینب کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، زینب کو میں قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، قبلہ رخ میں خود موڑوں گا۔ جس قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں وہ قبر ہے، ارے وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت الفردوس ہے۔ ساکوں کے دکھ اٹھائے، کپڑوں کے دکھ اٹھائے، یہ وہ زینب ہے جس نے شعب ابی طالب میں اپنے ابا کے ساتھ مکے کے بائیکاٹ کے زمانے میں 2.5 برس تک درختوں کے پتے چبائے اس زینب نے، پر ابا کا دامن نہ چھوڑا۔ نماز میں یکتا تھی، روزے میں یکتا تھی، عبادت میں نرالی تھی، سخاوت میں نرالی تھی، اور کمال ہے جس نے ساری عمر ابا ابا کہہ کے زندگی بسر کی ہو اور نبی کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی ہو اور اپنے ابا کے کندھوں سے سوار ہو کے گئی ہو، اور وہ بیٹی کتنی مبارک ہے جس کو ابا نے آخر الزماں پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ نبی کی اور بیٹی بھی ہے کہ نہیں۔ کیا کہنا ہے اس بیٹی کا جو پیدا نبی کے سامنے ہوئی، زندگی نبی کے سامنے بسر کی، اور جس کو غسل نبی کی گھر والیوں نے دیا، اور جس کو کفن نبی کی چادر کا ملا، اور جس کو جنازے کو کندھا دینے والے امام الانبیاء ہیں، اور جس کے قبر میں اتارنے والے شہنشاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا، نبی کی آل پاک، نبی کا گھر پاک، نبی کی گھر والی پاک، نبی کا سارا خاندان پاک، نگاہ نبوت جس پہ پڑ گئی وہ بھی پاک ہے، جس زمین پہ قدم مبارک لگ گیا وہ بھی پاک۔ میں کہتا ہوں زمین کے جس حصے پہ کالی کملی والے نے تھوک دیا وہ بھی پاک۔ آپ نے اپنے مرض میں، دکھ تکلیف میں سینگیاں لگوائی۔ پہلے زمانے کا علاج تھا، اب خرید کے زمانے کا ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے۔ جلما کا علاج جوک لوگ لگوایا کرتے تھے، سینگیاں لگوایا کرتے تھے، گندا خون نکالا کرتے تھے، آپریشن یہ تو اب ہوا ہے نا۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، برتن میں خون جمع فرمایا، اور حضور کے سگے بھانجے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، اسما بنت ابو بکر کا لگتے جگر، وہ عبداللہ جس نے بیت اللہ میں شہادت پائی، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے سے ساتھ چلا، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوا، جس کا تم نام بھی نہیں جانتے۔ الحمدللہ اس فقیر کی کیسٹ ہے عبداللہ بن زبیر کے نام سے۔ حسین نبی کا نواسا ہے، عبداللہ بن زبیر ابو بکر کا نواسا ہے۔ عبداللہ وہ ہے جس کو گھونٹی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پلائی، نام بھی حضور نے رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمتوں والا جوان ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، اور یہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے جس نے ہجرت والی رات ناشتہ تیار کر کے ساتھ دیا، اور پھر مار کھا کھا کر غار میں حضور کو کھانا پہنچاتی رہی۔ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں جو لگوائیں، خون برتن میں لیا اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا یہ کئی ایسی جگہ پھینک کے ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر گئے اور جلدی سے واپس آ گئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کہاں ڈال کے آیا میرا لہو، میرا خون کدھر ڈال کے آیا، تو جلدی سے واپس آ گیا۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں جہاں کسی کا پیر تو کیا نظر اور نگاہ بھی نہ پڑے گی۔ ایسی جگہ پھینک کے آیا ہوں، ڈال کے آیا ہوں، کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی۔ آپ نے فرمایا بتا تو کدھر ڈالنا ہے؟ ڈر کے مارے کہ حضور ناراض نہ ہو جاویں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے آقا میں نے کھڑے ہو کے سوچا خون نبی کا اور زمین پہ ڈال لوں، نبی کا خون زمین پہ پھینکوں؟ میری عظمت نے اجازت نہ دی، میرے دل نے اجازت نہ دی، میں نے اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پی لیا ہے، میں نے اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پی لیا ہے۔ فرمایا جا عبداللہ 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں نبی کا خون چلا جائے وہ جسم جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حسین نے کربلا میں شہادت پائی، شہادت کے جام نوش فرمائے، بہادر بنا۔ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ میں شہادت پائی، بالکل جھکا نہیں، بزدلی کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر این وہی حالات ہوئے جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہوئے، سر کاٹ کر حجاج بن یوسف نے یوں درخت پہ لٹکا دیا سامنے اور لوگوں سے کہا آؤ دیکھو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سالی، عبداللہ کی اماں 100 سال سے زیادہ عمر کی ہے، پتا چلا تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، سر کاٹ کر درخت پہ لٹکا دیا گیا، آئی ہے واہ واہ، آئی ہے سامنے سے، اور یوں بیٹے کے سر کو یوں ایک نگاہ دیکھا ہے، فرماتی مرحبا ابن صالح، اور میرے بیٹے مبارک ہو، تیری اماں کا دل ٹھر گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تو زندہ بھی، تو دنیا میں بھی بڑا اونچا تھا، آج شہادت کے بعد بھی تیری اماں تجھے سب سے اونچا دیکھ رہی ہے۔ بات یہاں سے چلی، نبی پاک، نبی کا خاندان پاک، جس لکڑی کو نبی نے ہاتھ لگا دیا وہ لکڑی پاک، ہاتھ نہیں، چاند کو اشارہ کیا تو چاند کا جگر پھٹ گیا، درختوں کو اشارے کیے وہ مجبور ہو گئے تعمیل پر، درخت پرندوں کو اشارہ کر دیا وہ چیچی کرتے ہوئے سامنے آ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں نگاہ پڑی وہی سب کچھ بن گیا، اس لیے کہ کمال ہے۔ فرمایا تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی، خند پیشانی، سارے جہان کو پاک کر دیا، بلکہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آل کو میں نے اتنا مقام دیا، خود بھی پاک ہیں، دوسروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ جو ان کے مشن پہ چلا، جو ان کی عظمتوں پہ آیا، جس نے راہ ہدایت پایا اور ان کی عزت کی، وہ بھی انشاءاللہ پاک ہی ہو کر کے مرے گا اور جنت الفردوس میں گناہوں سے پاک ہو کر کے ہی جائے گا۔ میں نے اسی لیے کہ گزشتہ جمعے کو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، تاکہ آپ لوگوں کو، مرد عورتوں کو یہ پتا چل جائے کہ نبی کی اور بیٹی بھی تھی اور اس نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی مار کھائی، حضور نے سینے سے لگا کر رو دیا اور فرمایا لوگوں میری بیٹی نے دین کی وجہ سے کتنے دکھ اٹھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا خادم اور غلام بنائے، نبی کے گھر کی عظمت عطا فرمائے، سارے صحابہ کا اکرام عطا فرمائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے سنتوں کا تابع دار بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے، جمعے سے رائے کا اجتماع شروع ہے۔ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، ساری دنیا کے، پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ آپ حضرات بھی اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے جوک در جوک وہاں 3 دن کے لیے جانا،
بہت بڑی سعادت ہے، بزرگوں کی زیارت ہوگی، دعاؤں میں شمولیت ہوگی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ نبی کے گھرانے کا خادم اور غلام بنا، اہل بیت کا خادم اور غلام بنا۔ یا اللہ سارے صحابہ کرام کی اطاعت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو قرآن سے آباد فرما، نماز سے آباد فرما، درود شریف اور استغفار سے آباد فرما، کلمے کے ذکر سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، ہم سب کے رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کی بخشش فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے خدمت گزار اور جو کام اب بھی ہو رہا ہے، خدمت کرنے والے، اعانت کرنے والے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، فصلوں میں برکت عطا فرما۔ جتنے بھی ساتھی ہیں جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں، تمام کے تمام کو اللہ پاک خیر و برکت سے نوازے، جان میں مال میں برکت عطا فرمائے، ہر شر سے بچائے، ہر حادثے سے بچائے، ہر بیماری سے بچائے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، دور کے نزدیک کے مسجد کے خدمت گزاروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس کو چمکانے والوں کو چمکا دے، اس کو بنانے والوں کو بنا دے، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس کو قیامت تک کے لیے سر چشمہ بنا دین کا۔ یا اللہ نمازوں کا مرکز بنا، قرآن کا مرکز بنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مرکز بنا۔ ہم قبروں میں ہو الہی اس مسجد میں جو عبادت ہو، ریاضت ہو، تلاوت ہو، ہمیں قبروں میں اس کا ثواب ملتا رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کے جو رشتہ دار عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی قبروں کو اپنی رحمت سے آباد فرما، ان کی قبروں پہ کرم اور فضل فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔